ہاں جی، السلام علیکم. میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے آج ایک نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں. جو بڑی یہاں پہ خبر ہے کیپٹل میں اسلام آباد میں بز ورڈ جس کو کہتے ہیں، اور اب جہاں بھی جائیں کہ سوال پوچھا جاتا ہے جی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا، لائی جائے گی نہیں لائی جائے گی، سروائیو کریں گے نہیں کریں گے، علیحدہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے. سو سارے سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے، ہر کوئی یہی آج کل پوچھ رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ لیٹسٹ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب جو انہوں نے تو کل کہہ دیا جی نیکسٹ یہ 48 آورز جو ہیں ان کے درمیان یہاں پہ لائی جائے گی. مطلب اس ویکنڈ کا کہہ رہے ہوں گے، آج کا کہہ لیں یا کل کا کہہ لیں، تو وہ یہ کہہ رہے سبمٹ کر دی جائے گی اور نیکسٹ ویک اس پہ یقیناً اس پہ ووٹنگ ہوگی یا جو بھی پروسیس لیگل قومی اسمبلی میں فالو ہوتے ہیں وہ کیا جائے گا. سو وہ جس کی باتیں ہو رہی تھی 2-3 مہینے سے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہٹانے کے لیے پورا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جہاں پہ الائز بھی آ کے ان سے ڈسگرنٹلز ہیں، اور عمران خان صاحب کو خود فائر فائٹنگ کرنی پڑ گئی ہے، اپنے الائز کے پاس ان کے گھر جانا پڑ گیا جو پہلے ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور الائز کو بہت ساری ان سے شکایات بھی تھیں. سو یہ سارا وہ ایک ماحول بن گیا. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے اس وقت ایم این ایز جو ہیں انہوں نے اس پہ آ کے سائن بھی کر دیے ہیں جو نو کانفیڈنس یہ موشن کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ ایک اس کے سرٹن اماؤنٹ آف یہ جو ایم این ایز ہیں وہ وہاں پہ وہ سائن کریں، تو وہ سگنیچر بھی انہوں نے کمپلیٹ کروا دیے ہیں. سو آج ایک اگین جو کہا جا رہا ہے جو فیصلہ ہوا ہے جو مولانا صاحب کی یہ کہنے کے مطابق ایک مطلب اسی ویکنڈ پہ یہ ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے جو بڑا اہم ہے جو اس پہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سروائیو کریں گے نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ کون عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. ایک الٹیمیٹلی کیا یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ خود ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا ان کے مخالفین ہیں جو اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں نئے الائز بنا کے نئے لوگوں کو ساتھ ملا کے، یا حکومت کے کہنے کے مطابق آ کے ہارس ٹریڈنگ کر کے کچھ ان کے ایم این ایز ہیں جن کو یہ لالچ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو نواز لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیں گے، وہاں سندھ اور پنجاب میں اگر آپ ہمارے ساتھ کلاس آ کے فلور کراسنگ آپ اس پہ کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک تو یہی جیسے میں نے کہا لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب کہ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، کسی بھی پارلیمنٹ میں جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر سکتی ہیں کہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس لایا جائے یا اپنی مرضی کا بندہ لایا جائے. اگر وزیر اعظم جو ہے اعتماد کا ووٹ وہ حاصل نہیں کر پا رہے یا ہاؤس کی جو اکثریت ہے 172 کہا جاتا ہے وہ اپنے پرائم منسٹر پہ اعتماد نہیں کر پا رہی، ویسے تو یہ ڈیموکریٹک ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ جو بھی حکومت تھوڑی سی اس میں کمزور پڑتی ہے پاکستان میں 3-4 مثالیں بھی دوں گا، اس کا جو اشارہ دیا جاتا ہے یہ الٹیمیٹلی اس پہ الزام لگتا ہے وہ امریکن سے بھی لگتا ہے کہ امریکن جو ہے پاکستان میں رجیم چینج چاہتے ہیں اور وہ شاید اسی مہم کے پیچھے ہیں. میری 2-3 دن پہلے ایک بڑے اہم حکومت کے وزیر سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو اس ڈسکشنز کے لیے تو مجھے باتوں سے انہوں نے بالکل کلیئر کہا، انہوں نے بات کی کہ جناب کہ یہ جو ہیں ان کے پیچھے جو ہے اپوزیشن جو ہے تو ان کے پیچھے امریکنز ہیں، امریکن چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، اور اس کی ریزننگ وہی انہوں نے بتائی کہ جناب کیونکہ عمران خان صاحب ہیں وہ ابسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، وہ اڈے دینے کو تیار نہیں ہے، ان کا ایک اینٹی امپیریلزم ان کا ایک سٹانس ہے. انہوں نے افغانستان پہ ان کو امریکنز کے خلاف انہوں نے سٹانس لیا، انہوں نے ابھی وہ کہا رہے ہیں جیسے وہاں پہ اس میں چلے گئے تھے، لیٹسٹ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں رشیا میں چلے گئے اور اس کا یورپ کا جو الائنس کھڑا ہوا ہے اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے وزٹ کیا ان کے وشز کے اگینسٹ. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف یہ ان کو امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. میں نے خیر اپنا جو بھی میرا ان کے ساتھ ڈبیٹ ڈسکشن تھی، میں نے کہا یہ کوئی پہلی دفعہ نئی بات تو نہیں ہو رہی کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکمران گرنے لگتا ہے یا جس کو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے تو امریکنز ہیں. فار ایگزامپل بھٹو صاحب از بگیسٹ اس کے ایگزامپل. بھٹو صاحب نے تو خود بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ انہوں نے جلسے عام سے خطاب بھی کیا تھا اور اس کے بعد پارلیمنٹ بھی کہا تھا، امریکنز کو بلیم کیا تھا. اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کے پیچھے یہ جو الائنس ہے یہاں پہ اپوزیشن کا اس وقت کا جو ان کا الائنس تھا بھٹو صاحب کے خلاف، تو وہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ امریکنز اس کے پیچھے ہیں کیونکہ وہ بھٹو صاحب جو ہیں نیوکلیئر اس پروگرام پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. سو امریکن جو ہے نا ان کو اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ کہا گیا تھا ان کو جو فنڈنگ جو ہے نا وہ ساری کی ساری وہاں سے ہو رہی ہے یا اپوزیشن پارٹیز کو امریکن سے ہو رہی ہے. سو ایک پاکستان میں اس طرح کا ایک اس پہ رہتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایون جہاں پہ جتنی بھی ملٹری کو ہوتی ہیں پاکستان میں اس کے پیچھے بھی یہی وجہ بتائی جاتی ہے الٹیمیٹلی کہ جناب کہ امریکن سے امریکن کی مرضی کے مطابق پاکستان میں کوئی پتہ نہیں ہلتا. یہ چیز مطلب تصور کر لی گئی ہے کہ جو کچھ بھی چینجز ہوں گی وہ امریکنز کی مرضی کے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی جہاں پہ کو جتنی بھی ہوتی ہیں پولیٹیکل پرائم منسٹر کے خلاف وہ ساری کی ساری کیونکہ فوج کر رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کا تو یہ مقصد سمجھا جانا چاہیے کہ آرمی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے امریکنز کے کہنے پہ
وہ یہاں پہ تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. اس کا تو یہی اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے. سو حکومت اس بات پہ اب وہ ہو رہی ہے، اس پہ کیل ہو رہی. بلکہ عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب ان کے خلاف یہاں پہ ایجیٹیشن وغیرہ شروع ہو رہی تھی، انہوں نے بھی انٹرویوز میں کہا تھا کہ کچھ ممالک ہیں جو میرے خلاف اپوزیشن کو وہ کر رہے ہیں، اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، یا ان کی آ کے ایک ہیلا شیری کر رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں. خیر ان کا اشارہ اس وقت مڈل ایسٹ کے 2-3 ملکوں کی طرف تھا. اب پہلی دفعہ یہ میں نے سنا ہے کسی اہم وزیر کے منہ سے کہ امریکن جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف جو یہاں پہ رجیم چینج ہے نا اس پر کام کر رہے ہیں، اور ساری اپوزیشن کو وہی پیچھے سے وہ سپورٹ دی جا رہی ہے. اس لیے ان کے اندر اتنی طاقت بھی آ گئی، ملاقاتیں بھی ہونے، ساری کچھ. چلو یہ تو سویلین سائڈ ہوگی، وہ اب سچ کہہ رہے ہیں یا مطلب ایک اس پولیٹیکل بیان دے رہے، وٹ ایور کہہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ایک منٹ کے لیے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کو سپورٹ کرتی ہے اسی پوائنٹ آف ویو کو. ہو سکتا ہے میں منسٹر صاحب کی بات کو ویسے ایک پولیٹیکل پوائنٹ کے طور پر لیتا، جیسے میں نے کہا ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں سامنے، لیکن اب کی دفعہ ایک یہاں پہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ریٹائر ہیں، ان کا نام ہے ہارون اسلم صاحب ہیں. بڑے ٹاپ کے پاکستان کے آرمی جنرلز رہے ہیں. بڑا انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو جب یا کہ جنرل کیانی جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان کے بعد نئے آرمی چیف آ رہے تھے. ہارون اسلم صاحب یہ موسٹ سینئر تھے، مطلب سینیارٹی کے حساب سے انہیں آرمی چیف ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب کی کوئی نے بنانا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو نہیں بنایا تھا، اور ان کو سپر سیڈ کر کے ان سے جو 2 وہ تھے ان سے جونیئر تھے، ان میں سے ایک انہوں نے آ کے چیئرمین وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگا دیا تھا، اور اس کے بعد جنرل رحیل جو ہیں جو ان سے جونیئر تھے، ان سے ہارون اسلم صاحب سے، ان کو نواز شریف صاحب نے آ کے وہ بنا دیا، آرمی چیف بنا دیا تھا رحیل شریف صاحب کو. اور انہوں نے آ کے اس کے بعد جو آرمی کی روایات تھیں انہوں نے اس کو وہ کر دیا تھا، ریزائن کر کے چلے گئے تھے. اور ان کا خاصا مطلب فیلڈ کا ایکسپیرینس تھا، بیٹل انہوں نے باقاعدہ وار اینڈ ٹیرر لڑے تھی، سوات میں انہوں نے جو آپریشن تھے وہ لڑے تھے، اسپیشل فورسز سے ان کا تعلق تھا اس میں. سو ویری ڈیکوریٹڈ اور بڑی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں آرمی میں رسپیکٹ تھی کہ انہوں نے فیلڈ میں آپریشنز کیے ہوئے ہیں اور ٹیررسٹوں کے خلاف کیے ہوئے، سوات وغیرہ، اور ایک اور بھی اس میں ویلی وغیرہ تھی. سو اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر سینیارٹی بیس پہ نواز شریف صاحب کہتے تھے میں سینئر کو ہی میں آرمی چیف بناؤں گا، تو سینیارٹی کے حساب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہارون اسلم صاحب جو ہیں ان کو بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے انہوں نے جنرل رحیل صاحب کو بنا دیا. آج کل وہ یہ جنرل صاحب جو ہیں کہ ہارون اسلم صاحب ہیں، وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ خاصے ایکٹیو ہیں، خاصی فالوئنگ بھی ہے ان کی. میں خود بھی ان کو اس پہ ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں. بہت ساری چیزوں پہ ان سے بعض دفعہ رسپیکٹفلی ان سے ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے، ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. وہ بھی بڑا مطلب مس ہے ہمارے، بعض دفعہ جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو گریس کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ڈیبیٹس ہوتی میری 2 دفعہ ان سے بھی ہوئی ہے، ڈیبیٹس ہوئی ٹویٹر وغیرہ پہ، کسی ایشو پہ ہم نے نوٹس ایکسچینج کیے وہاں پہ. تو اب ان کا جیسے میں نے کہا ان پہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ باتوں کو برداشت کرتے ہیں. اب اچھا خاصے وہ کرٹیکل بھی ہیں ان پہ پولیٹیشینس پہ، ایک ہارڈ لائن ہے ان کی، اور اسپیشلی نواز شریف صاحب پہ یا ان کی پالیسیز کے حوالے سے، یا مطلب اپوزیشن جو آج کی اپوزیشن ہے، زرداری صاحب کہیں یا اس کے بعد اب نواز شریف صاحب کہیں یا دیگر کہیں، ان کو زیادہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. عمران خان صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے نا بڑا واضح نظر آتا ہے. اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگین کمنگ فرام ویری سینئر مطلب ٹاپ آرمی آفیسر ریٹائرڈ ون، جنہوں نے ایک دور میں آرمی چیف کی ریس میں شامل تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف یہ کمپین شروع ہوگی، ہائپ شروع ہو گئی ہے، کیا یہ مطلب ڈومیسٹک ہے، ہوم گراؤنڈ ہے، مطلب ہے کیا یہ صرف ہماری پولیٹیکل یہ پارٹیز نے یہ سارا شور رولا ڈالا ہوا ہے، یا وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہیل نو. وہ کہتے ہیں ریجیم چینج فیملیئر ٹیکٹکس آف یو ایس اینڈ اٹس الائز. سیدھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو چینج کرنا چاہتے ہیں امریکنز، اور ان کے الائز جو ہیں وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور پلس وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کا مقصد ان کے پیچھے یہ ہے کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں عمران خان صاحب کی، وہ ریجنل اور انٹرنیشنل جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے امریکنز اور ان کے الائز کے، عمران خان صاحب ان کے خلاف ہیں یا ان کا ایجنڈا پورا نہیں کر رہے، اس لیے وہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور ان کی ایجنسیز جو ہیں، دیئر ایجنسیز ایکٹیولی پرسوئنگ ایجنڈا اور ڈیپ اسٹیٹ شوڈ ایکٹ ان نیشنل انٹرسٹ. ڈیپ اسٹیٹ سے مراد آپ کو سمجھا جاتا ہے پاکستان کی نیشنل مطلب جو پرائم ہماری ایجنسی ہے، تو اس کو اگر ڈیپ اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے، انہوں جنرل صاحب نے یہ تو نہیں لکھا، انہوں نے ڈائریکٹ نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ اسی طرف ہے جو پاکستان کے سپریم نیشنل ہماری نیشنل ایجنسی ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے نا اب نیشنل انٹرسٹ میں ایکٹ کریں. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ نہ گرنے دیں، کیونکہ امریکنز، ان کی ایجنسیاں یا آگے ان کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو ٹپل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ طریق عدم اعتماد ہو یا عمران خان صاحب کو ہٹانے کی باتیں ہوں، یہ سارے کی ساری ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد نیچے اب کامنٹس میں جائیں تو اور کچھ ہمارے فوجی بھائی ہیں ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے بھی ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے
انڈورس کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں امریکن جو پالیسیز ہیں یا امریکن جو ایجنڈا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل گلوبل اس کے اگینسٹ وہ کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا امریکن چاہتے ہیں اب کہ ان کو ہٹایا جائے اور کوئی نیا بندہ لایا جو ان کی پالیسیز کو وہ کرے, ان کو فالو کرے. سو ناؤ دیٹس میکس اگین وہ کہتے ہیں میکس اے ویری انٹرسٹنگ ایک ریڈنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کے ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں, جیسے میں نے بتایا آرمی چیف بنتے رہ گئے تھے, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑی پوزیشن پہ, جیسے میں نے کہا GHQ میں بھی رہے ہیں, وہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں, اسپیشل سروسز گروپ کے بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے, وار اینڈ ٹیرر بھی انہوں نے لڑی, میسو ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے کہ اگر یہاں پہ اس طرح کا کلاؤڈ ہے ہمارے اندر ان کے ایجنسیز کا. اور اگلی بات اہم یہ ہے کہ کیوں ہر دفعہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں اگر اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں ٹویٹ کو یا اس کو باتوں کو, تو وہ اس پہ وہ امریکنز کے ہاتھوں میں کیسے کھیلتے ہیں, کیونکہ بات تو وہی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نہیں ساتھ دے گی, کسی بھی اپوزیشن کا نہیں دے گی, تو رجیم چینج تو نہیں ہو سکتے. سو یہ تو پھر ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں وہ مل کے شاید امریکن وہ جو ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس میں نہیں رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے ہم یقیناً یہی کہیں کہ 2-4 باتیں جو کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی, سب سے بڑی تو یہ تھی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, جب اس پہ ایئر بیسز پہ بات ہوئی تھی, ایئر بیسز اب امریکنس کو دیں گے یا نہیں, انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ اور بات ہے ذرا میرا اس پہ ٹیک رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو جو بھی ان کو بانس پہ چڑھا دیتی ہے کہ آپ امریکنس کو نہ کر دیں, ہم جی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا جی, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں نیوکلیر پروگرام پہ امریکن کو نہ کر دیں. پھر انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب کو بھی یہی کہا آپ اٹامک وہ جو اس کو بلاسٹ کر رہے تھے جناب آپ بالکل کر دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نہ کر دیں امریکنس کو. پھر جو کچھ ان دونوں کے ساتھ ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا, ہم نے دیکھا اس وقت کے فوجی جنرل سے انہوں نے ایک کو پھانسی لگائی, دوسرے کو عمر قید کر دی تھی. اب عمران خان صاحب کو وہی کہانی بیچی کہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیں. حالانکہ بعد میں خبریں آئی تھیں, CNN کی سٹوری تھی کہ موئز یوسف جو ہے کہ جنیوا میں جا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے ان کے امریکن کے, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی اور انہوں نے کانگریس کو بریف کیا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ بڑی کنسٹرکٹیو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ایئر بیسز کے لیے. سو ایک طرف عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کر دیں, دوسری طرف انگیج کیا جا رہا تھا امریکنز کو جنیوا میں, اور وہ کانگریس کو بتا رہے تھے انڈور اپنی میٹنگز میں کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ بڑی انتہائی اہم بات چیت ہوگی. پرائم منسٹر اگر نہیں چاہ رہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے یا موئز یوسف جا کے ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں یا آ کے میٹنگز کر رہے ہیں. سو دیٹس اے ویری انٹریگنگ سچویشن ایز ویل. سو اب یہ جو ہمیں پھر وہی بھی, کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے جیسے میں نے کہا امریکہ جانا بھی ہم سب چاہتے ہیں, وہیں پہ سیٹل بھی ہونا چاہتے ہیں, لیکن امریکہ سے لڑنا بھی چاہتے ہیں. امریکہ کے اندر کے خلاف ہمارے اندر ایک ہیٹریڈ بھی ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے معاملات وہی چلاتا ہے, ہمیں اسلحہ بھی چاہیے ان سے, ہمیں ان سے فیورز بھی چاہیے, اس کے بعد ہمارے پاکستانیوں کو بھی وہاں پہ جابز چاہیے, سب کچھ چاہیے, لیکن یہ چیزیں بھی ہیں. سو یہ بڑا انتہائی ایک وہ بات ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ امریکن جو ہیں وہ چینج کرانا چاہتے ہیں, اور پھر جنرل ضیاء صاحب آ گئے تھے. پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا جناب, یہ انہوں نے آ کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا تھا کہ ہم نے کیونکہ بل کلنٹن کو انکار کر دیا تھا, یہ 28 مئی 1998 والے بلاسٹ ہم نے کیے تھے, نیوکلیر جو ٹیسٹ کیے تھے, تو اس وجہ سے ہمیں ہٹا دیا. اس کے بعد جناب مشرف صاحب آ کر بیٹھ گئے تھے. اب پھر وہی کہا جا رہا ہے جو کہ جناب کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس میں سے پیچھے سے کون اور کس طرح کے برآمد ہوتے ہیں. سو دیٹس ویری یہ جو نا جناب ہارون اسلم صاحب کا جو ٹویٹ ہے جیسے میں کہا ہوں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور وہ سیدھا ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کام نہیں ہونے دینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت عمران خان کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور جو رجیم چینج امریکن کرنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں کرنے دینا چاہیے. بہرحال امریکن اپنی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, ادھر یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ادھر بھی انوالو ہیں, وہ ادھر بھی انوالو ہیں. اور وہ سم ٹائم میں ایک ہی اس بات پہ وہ ختم کروں گا اپنی بات جو ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک اور دوست کو کہا کہ تمہارا یار تم بڑے اچھے بندے ہو, نیک آدمی ہو, بڑے اچھے کام کرتے ہو, لیکن امیج تمہارا ٹھیک نہیں ہے لوگوں میں, یا تم اپنا امیج کیوں نہیں ٹھیک کرتے. تو اس دوست نے کہا بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, میرا امیج ٹھیک نہ کروائیں, میرا یہ برا امیج ہے نا اسی کو رہنے دیں. اسی برے امیج کی وجہ سے میرے بہت سارے کام جو ہے نا وہ نہیں رکتے, لوگ ویسے ڈر کے مارے کر دیتے ہیں. میں نیک بن گیا تو لوگ گھر آ کے مجھے مارنا شروع کر دیں گے. سو امریکن بھی میرا خیال ہے یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اپنا امیج جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جس دنیا میں جس حصے میں یہ ہمارے کھاتے میں پڑتا ہے نا, کسی کی مطلب رجیم چینج کرنا ہے, کسی کو ڈسمس کرنا ہے, کوئی مارشل لا لگنا ہے, کسی کی اور چیزیں ہونی ہیں, ہمارے کھاتے پاڑے تو بڑا اچھا ہے, چلے دنیا اس طریقے سے ہمارے اندر ڈری رہے گی. بہرحال لگتا
یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی موو کامیاب ہوئی تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ امریکن سے وہی اپوزیشن کو یوز کر رہے تھے. عمران خان صاحب بھی خود بھی اگر بہر ہے تو وہ یہی میرا خیال ہے نعرہ ماریں گے کہ انہوں نے امریکنس کو نہ کی تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے اس کی انہیں سزا دی جا رہی ہے اور ساری اپوزیشن جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کو ہٹانے کے لیے متحد ہو گئی تھی. بہرحال دیکھتے ہیں, ویری انٹرسٹنگ ٹائمز آر کمنگ کہ آنے والے دنوں میں اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے.